وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انسان اپنی تخلیق میں بھی باقی سب زندہ اور جامد مخلوقوں سے الگ تھلگ، اپنی صلاحیتوں میں بھی سب سے بلند، وصولی کی جو اس کے اندر صلاحیت ہے، اچھی بات کی وصولی کی، وہ کسی اور مخلوق میں نہیں۔ اچھی بات کو آگے ڈیلیور کرنے کی جو اس میں صلاحیت ہے، وہ بھی کسی اور مخلوق میں نہیں۔ اسے جو دل دیا گیا ہے وہ بھی ساری مخلوقوں سے اعلیٰ صلاحیت والا، اور اسے جو دماغ دیا گیا ہے وہ بھی سب مخلوقوں سے زیادہ تمیز والا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس کو بنانے والے نے جب بنایا تو ایک خاص مقصد تھا اس کی تخلیق سے بنانے والے کا۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ کہنے کو تو کہہ دیا اس نے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت اس کی پہلے بھی ہو رہی تھی۔ اس کائنات ارضی و سماوی میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کی عبادت میں لگی نہ رہتی ہو۔
حیوان عبادت کر رہے تھے، فرشتے بڑی بے ریا عبادت کر رہے تھے۔ پھر اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ یہ کچھ مخصوص قسم کی عبادت ہے جو اللہ انسان کی تخلیق سے چاہتے ہیں، وگرنہ نفس عبادت تو ہو رہی تھی۔ ایک تو بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی سب مخلوقیں جو عبادت کرتی ہیں وہ ایک خود بخود کی عبادت ہے جو ان کے وجود میں رب کی چلتی رہتی ہے، اس میں ان کو کوئی اسپیشل ارادہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی اسپیشل تیاری نہیں کرنی پڑتی۔ جو عبادت مجھے کرنی ہے مخصوص، اس کے لیے مجھے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر جب عبادت کرنے لگتا ہوں تو بلا ارادہ نہیں بالارادہ کرنی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی حدیث جو صحیح بخاری میں لائے ہیں، میرے مرشد کریم کا قول حسین، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ مجھے باقاعدہ نیت ٹھیک کر کے اللہ کی عبادت میں لگنا ہوتا ہے۔ باقی مخلوقوں کو یہ کوئی تکلف نہیں کہ وہ باقاعدہ نیت کریں، باقاعدہ ارادہ کریں، باقاعدہ تیاری کریں، یہ سب کچھ میری عبادت کے لازمی اجزاء ہے۔ مجھے مخصوص جو عبادتیں ہیں جن کا حکم ہے، ان میں لگنے سے پہلے ذہنی، قلبی، شعوری ایک تیاری ہوتی ہے۔ جب عبادت کرتا ہوں پھر تو ڈوب ہی جاتا ہوں، ایک میں ہوتا ہوں، ایک میرا معبود ہوتا ہے، بس قصہ ختم، باقی کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ لیکن جب عبادت سے فارغ ہوتا ہوں پھر بھی ایسے نہیں میری عبادت کے فارغ ہوا تو بس قصہ ختم ہو گیا، نہیں، میری عبادت جو میں اپنے رب کی کرتا ہوں اتنی اعلیٰ قسم کی ہے کہ عبادت کرتے ہی ختم ہو جائے نا، اس کے اثرات پھر باقی رہنے ہوتے ہیں دوسری عبادت کے شروع کرنے تک۔ صبح کی نماز پڑھی، اس سے پہلے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، صبح جلدی اٹھ جائیں، وضو کریں، سنتیں پڑھیں، کپڑوں کو دیکھیں ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی داغ گندگی کا تو نہیں لگا، نماز میں لگ جائیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ بھول گئے کہ میں نے کوئی عبادت کی ہے اپنے معبود کی، تو وہ پھر کیا عبادت ہوئی؟ عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ میرے اندر ایک کشش، ایک طلب ظہر تک ایسی رہے کہ میں کام کاج کرتا رہوں، لیکن اس اندر کی مزید طلب کی وجہ سے میرا معبود میری عبادتیں لکھتا رہے۔
جی یہ میری عبادت کا خاصہ ہے۔ مرشد فرماتے ہیں جو ایک نماز پڑھ کے آئے پھر دوسری نماز کے انتظار میں رہے پھر وہ پڑھنے جائے تو جتنا وقفہ اس کا خالی گزرا ہے یہ سب نماز لکھی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جو انسانوں کو مخصوص قسم کی عبادت ادا کر کے کرنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جو دو بڑی بڑی عبادتیں کرنی ہوتی ہیں ہر مسلمان کو اور ہر کامل انسان کو، وہ ہے نماز اور زکوٰۃ، سجدہ اور صدقہ، اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت، سب کچھ اس میں اکٹھا ہوتا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر بھولے بھٹکے انسان پلٹ آئے، صحیح رستے پہ آ جائیں، توبہ کر لے، تو ان کو ایک نماز قائم کرنی ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تب وہ تمہارے بھائی بنتے ہیں، تب وہ تمہاری برادری میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر وہ مسلمان برادری میں شامل نہیں ہوتے۔ میری نماز اتنی اعلیٰ قسم کی نماز ہے کہ اس کو جب ادا کرنے لگوں تو اس سے پہلے اس کی ادائیگی کا شوق نہ ہو بلکہ ایک بوجھ ہو۔ بڑی بوجھ ڈال کے طبیعت پہ میں وہ عبادت کرنے لگا ہوں تو وہ عبادت نہیں جو مجھ سے مطلوب ہے میرے اللہ کو، نو، بالکل نہیں۔ جو اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ان کو نماز میں لذت نہیں آتی، شوق نہیں، بس دکھاوے کے لیے لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو اللہ کہتے ہیں نہ یہ مومن نہ یہ مسلمان، یہ منافق ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو۔ کسی کو کیا دھوکہ دیں گے؟ جو بندہ کام صحیح نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اصل میں، ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات۔ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، شعور ہی کوئی نہیں۔ نماز میں اگر شوق نہیں، لذت نہیں عبادت کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو شعور ہی کوئی نہیں عبادت کا۔ اور عبادت باشعور کرنا، یہی تو وہ عبادت ہے جو انسان سے اللہ کو مطلوب ہے۔ بے شعوری باتیں تو ہو رہی ہیں، سب کرنے والے کر رہے ہیں۔ مجھے تو بڑے شعور سے عبادت کرنی ہوتی ہے۔ میں حاضری کے لیے جانے لگا ہوں، پیش ہونے لگا ہوں اپنے اس معبود کے سامنے جس کی نعمتوں کی میرے اوپر کوئی انتہائی کوئی نہیں، کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ اس کی نعمتوں میں جھگڑا ہوا ہوں میں۔ اس نے رحمت کی کہ مجھے اپنے ہاں حاضری کا موقع دیا، میں حاضری دینے لگا ہوں، تو کتنا میں خوش نصیب ہوں کہ میں کائنات کے مالک، ہر چیز کے معبود کے بلاوے پہ اس کی حاضری دے رہا ہوں۔ یہ شعور ہونا چاہیے۔ اسی سے شوق پھر جنم لیتا ہے، اسی سے پھر عبادت کی ادائیگی میں لذت جنم لیتی۔ اگر یہ سب کچھ نہیں، بس ایک بوجھ ہے جو میں اتار رہا ہوں، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں، پھر تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہوں۔ جانور عبادت کرتے ہیں غیر شعوری، لیکن وہ اسے بوجھ نہیں سمجھتے، ہو رہی ہے عبادت ان کی۔ میں اگر بوجھ سمجھ کے کرنے لگتا ہوں تو پھر تو میں جانوروں سے بھی نیچا ہو گیا۔
شاید اسی کو اللہ کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنا گر جاتا ہے پھر یہ کہ میں اسے سب سے نچلی شے شمار کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتانے کے لیے تیری عبادت جو تو نے کرنی ہے وہ کوئی عام قسم کی عبادت نہیں، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو تو نے عبادت کرنی ہے یہ غیر شعوری نہیں بلکہ پورے شعور سے ہونی چاہیے کہ معبود کے سامنے گرنے لگا ہوں۔ اور میں گر کے اقرار کرنے لگا ہوں میں کچھ نہیں تو ہی تو۔ جی یہ شعور ہونا چاہیے۔ یہ بتانے کے لیے کہ انسانوں کی عبادت میں ایک شعور ہونا چاہیے، عابد و معبود کے تعلق کا ادراک ہونا چاہیے۔ یوں نہیں پتہ ہی نہیں عابد کون ہے معبود کون ہے، معبود کا کیا مقام ہے۔ انسان نے جو عبادت کرنی ہوتی ہے اس میں اللہ کہتا ہے یہ کیسی عبادت ہے، کیا کر رہے ہیں یہ، ما قدر اللہ حق قدری، ان جاہلوں نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں کہ خدا ہے کیا، پتہ ہی کوئی نہیں ان کو۔ میں نے انسان کو ساری مخلوقوں سے اعلیٰ بنایا اور اسے اپنی عبادتوں کے شعور کو کامل کرنے کے لیے میں نے اس پہ بڑی رحمتیں نازل کیں، اور یہ جاہل مجھے پہچانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ایک بشر تو نبی نہیں ہو سکتا جی، بشر نہیں ہو سکتا تو پھر کون ہو سکتا، وہ ہی بشر سکتا ہے۔ یہ ایک شعور ہے جو ہونا چاہیے۔ آسمانوں سے کتابیں آتی ہیں مجھے بتانے کے لیے کہ تیرا شعور کیا ہونا چاہیے، عبادت سے متعلق تیرا ادراک کیا ہونا چاہیے، عابد کیا ہے معبود کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، تمیز کیا ہے۔ تجھے باقاعدہ اپنی عبادتوں میں باتمیز ہونا چاہیے۔ جانوروں میں یہ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں، تیری تو جبلت میں نے تمیز رکھی ہے۔ جانوروں کو تو جب مائیں دودھ پلاتی رہتی ہیں وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں نہ انہوں نے پتہ میری ماں کون ہے میرا پیو کون ہے، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ ماں کو یہ پتہ رہتا ہے میں یہ بچے ہیں میں ان کو دودھ پلاتی رہی، نہ باپ کو یہ احساس رہتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں جن کو میں کھلاتا رہوں شکار کر کر۔ سب جانور بن جاتے ہیں بس اپنی اپنی۔ سبحان اللہ۔ انسان تو ایسے نہیں، انسان کو تو میں نے وہ عقل دی ہے جس میں اس کو تمیز ہے۔ جس ماں کا یہ دودھ پی لیتا ہے حالانکہ وہ خیر شعوری زمانہ تھا، پھر اس ماں کی شفقتیں جب یہ دیکھتا ہے، بڑا ہو جو مرضی بن جائے، بڑا سردار بن جائے، بڑا چودھری بن جائے، بڑا جرنیل بن جائے، بڑا سیاستدان بن جائے، ماں دے سامنے اکھاں اونچیاں نہیں کرتا، نیویاں رکھتا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ماں جی۔ سبحان اللہ۔ یہ تمیز دی ہے اللہ نے حضرت انسان کو، یہ تمیز دوسری مخلوقوں کو نہیں ہے۔ اس تمیز کو جلا ملتی ہے ان کتابوں سے جو آسمانوں سے ہدایت بن کے نازل ہوتی جی۔ جبلی اندر ایک تمیز ہوتی ہے انسان کے، ایک ہدایت ہوتی ہے، لیکن اس تمیز کو جلا بخشنے کے لیے
اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتابوں کی ہدایت نہ ملے تو یہ تمیز تو کرتا رہے تو ہے میری ماں ہے، میری بہن ہے، جی اللہ، لیکن یہ تمیز کوئی نہیں رہتی حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جیسا کہ جانوروں کی زندگی میں کوئی تمیز نہیں ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، یہ تمیز کوئی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، اگر آسمانی کتابوں کی ہدایت مل جائے تو میری عقل کی تمیز کو وہ جلا ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سارا شہر کسی غیر اللہ کا پجاری ہو اور مجھے کتاب اللہ کی ہدایت ملی ہوئی ہے تو میری عقل یہ نہیں مانے گی کہ سارا شہر پہ کرتا ہے تو میں بھی کرنے لگ پاؤں، نہیں، میری عقل کو کتاب اللہ کی تمیز ملے گی۔ وہ صرف یہ کہ باقی سب کی عبادت سے گریز کرے گا، نہ صرف اتنا ہی نہیں، وہ دہائیاں دے گا، لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہدایتوں سے جلائیں ملتی ہیں عقل کو، جی سبحان اللہ۔ اگر بنانے والے نے میرا دل باقی ساری مخلوقوں سے بڑا جری بنایا ہے، اس میں جو بہادری کا عنصر ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ طاقت ہو سکتی ہے جانوروں میں زیادہ ہو، لیکن جسے بہادری کہتے ہیں وہ جیسی انسان میں ہے وہ جانوروں میں نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیانے کہتے ہیں بہادری میں اور بے وقوفی میں بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ بہادر بھی چھلانگ لگا سکتا ہے آگ میں اور بے وقوف بھی لگا سکتا ہے، بظاہر کو فرق نہیں ہوتا، لیکن اگر چھلانگ لگانے والا صرف اسی لیے لگا دیتا ہے کہ رولا پوے گا میرا، جی میرے پچھلے کو پیسے لب جان کے بھوکے پہ مرنے ہیں، تو یہ کوئی بہادری نہیں، یہ تو بے وقوفی ہے۔ بہادری تو یہ ہے کہ تیرے گھر والوں کو ضرورت ہے، حلال دیاں کمائیاں واسطے محنت کر تے ایک ایک محنت دی ایک ایک صورت رب اگے رو رو کے ادیاں برکتاں مانگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عقل مندی، ایک مسلسل محنت، ایک مسلسل رب کے ساتھ تعلق، ایک مسلسل رب کو سنانا، مسلسل رب کو بلانا، مسلسل اس کی مددیں مانگنا، مسلسل آنسو بہانا، جی یہ تسلسل رہے تو پھر کسی دن اس کی رحمتوں کی بارش برستی ہے، دیکھنے سننے والے دہائیاں دینے لگتے ہیں، اور انہوں تے رب نے چھت پاڑ کے دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی چھلانگ لگا دینا آگ میں جان چھڑانی، پچھلے نے کچھ لب جائے گا، جی نو، یہ بہادری نہیں ہے، بے وقوفی ہے۔ آگ میں چھلانگ تو ابراہیم خلیل اللہ نے بھی لگائی تھی، سبحان اللہ، لیکن وہ بہادری تھی۔ جب جا گھسے نا ان کے
بتوں کے مرکز میں جہاں بت بنائے ہوئے ان کی پوجا کرتے تھے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کسی کے ذمے کوئی کام، کسی کے ذمے کوئی کام۔ میلے پہ چلے گئے، وہاں تھا کوئی نہیں۔ میلوں ٹھیلوں کی عادت ہوتی ہے ان انسانوں کو جو حیوان نما زندگی گزارتے ہیں۔ میلوں میں چلے گئے، میلہ تو غفلت ہے سراسر، میلوں میں شمولیت یہ تو سراسر غفلت ہے۔ جیسے میلے میں جا کے میں غافل ہو جاتا ہوں ہر شے سے، وہاں مست ہو جاتا ہوں، انسان ہونے کے ناطے مجھے اللہ کی عبادت میں اس طرح غافل ہر شے سے ہو کے مست ہو جانا ہوتا ہے اللہ سے مانگنے میں۔ جی بظاہر تو ملتا جلتا کام ہے، لیکن بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے دونوں کی سوچ میں۔ بہادر اور بے وقوف بظاہر بڑے بڑے کام کرتے ہیں دونوں۔ حضرت ابراہیم جب جا گھسے وہاں توڑ پھوڑ دی ہر شے، تو دیکھنے سننے والا کہتا ہے کلا بندہ، پوری بادشاہی ایک پاسے، حکمران مخالف، مولوی مخالف، پیر مخالف، گدی نشین مخالف، چودھری مخالف، مرد مخالف، عورتیں مخالف، جی کوئی حمیتی ہے ہی کوئی نہیں، کلا بندہ، ایڈا بڑا قدم کہ کلا بندہ گھس گیا تو سارے بت تروڑ پھروڑ کے ٹردا ہوا۔ جی یہ کس طرح ہوا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ جی سننے والوں، جی سوچنے والوں، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ابراہیم نو اے طاقت، اے ہمت، اے جرت پتہ جے کیوں ملی سن؟ جی میرا اللہ کیوں ملی سن؟ اخی اسی اس تو پہلے ابراہیم نو قوت رشد نال نواز دیتا سی۔ قوت رشد کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ قوت رشد یہ ہوتی ہے ساری کائنات ایک پاسے ہوئے، میرے نال کوئی نہ ہوئے، لیکن میرا اللہ میرے نال ہوئے کہ کوئی میرا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں قوت رشد۔ ہم نے یہ قوت رشد ابراہیم کو اس سے پہلے سے عنایت فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ پتا تھا ہمیں کہ ایک دن وہ آئے گا، یہ رہ نہیں سکن لگا، یہ پہ جائے گا ٹوٹ کے نہ دے خدا وانو منو پتا پہ لگتا سی۔ جی اللہ، میں جسے بندہ میرا ہو کہ تل جائے، ہر کسی نل میری رضا وت ہے، لڑائی لین وت ہے، تے لوگوں میں انہوں کلا نہیں چھڑدا، میں وہ نال ہونا۔ یہ ہے قوت رشد۔ گلا کی جینا سی دیئے کرن کتھے ہوندہ ہے، کوئی کوئی جنہوں نے بڑے خاص مقام اللہ نے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی جی لوگو جی انجا ہی نہیں جے کرنا ہوندہ، اس تو پہلے رشد ملنا چاہیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی اس تو پہلے ہدایتہ ملنی چاہیے نے، اس تو پہلے اللہ دی کتاب دیا نورانی دا ملنی چاہیے نے، انج دی نورانیت مل جائے کہ منو اندھیریاں وچ بھی اپنا رب سامنے نظر آوے، میرا ایمان ہو جائے،
من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جڑا بندہ اپنے آپ نو اللہ دیا رضاواں دے سپرد کر دے، انہوں یقین ہوتا ہے کہ پاوے سارے رستے بند نے لیکن میں جدے اتے بھروسہ کر کے ٹریا ہوا او میرے وتے رستہ بنائے گا۔ یجعل لہ مخرجا، نکلنے کی جگہ بنائے گا میرے لیے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انہاں دے گا منو جدو دین دے آوے گا کہ کوئی انہوں گین نہ سکے گا۔ جی من یتوکل علی اللہ، وہ جڑا اپنے آپ نو میرے اندر سٹ دے، میرے سپرد کر دے، فَهُوَ حَسْبُهُ، میں انہوں کافی ہو جانا، انہوں کسی اور دی لوڑ نہیں رہنی، کافی ہو جانا۔ جی 10 روپے منو کافی نے، بس اور کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ 100 روپے منو کافی نے، اس تو ود دی ضرورت کوئی نہیں منو۔ 1000 روپیہ کافی ہے منو، اور کوئی ان ضرورت نہیں رہ گئی۔ جیڑا بندہ اپنے آپ نو میرے سپرد کر دے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اوے میں انہوں کافی ہو جاندہ جائے، انہوں کسی اور بھی پھر لوڑ نہیں رہتی۔ جی انسان کی عبادت میں یہ شعور موجود ہونا چاہیے۔ میں جے دے اگے چکڑ لگا، انہوں راضی ہونا چاہیے، وہ دے اگے چکڑ نہ اور ساری کائنات ناراض ہوئے تے پہی ہوئے، اس واسطے کہ جو راضی ہے تے میرا کوئی وال ڈنگا نہیں کر سکتا۔ وہ دے سجدے وچ شعور ہونا چاہیے، وہ دے نا تے مال خرچ رکھنا، صدقیاں وچ یہ شعور ہونا چاہیے۔ صدقوں میں یہ شعور نہیں ہونا چاہیے کہ شہر دے بڑے بڑے بندے بلا پارٹی ودیا بن جائے تاکہ پتہ لگے لوگوں کو اے بڑے چوری صاحب نے بڑا خرچ کر دیں، یہ شعور نہیں ہونا چاہیے۔ جی سبحان اللہ، توفیق منو 1000 دیے، میں 2000 صدقہ کر دیا، 3000 کر دیا، 4000 کر دیا، اس حد دے اندر رک جاواں جتے میں بالکل کنگلا ہو جاواں، نہ اتھو تک نہیں جانا، اتھو رو رہا، جی جنہ مرضی کر دیا، اس یقین نال کہ جواری دا سب کچھ مک سکتا ہے، زانی دا سب کچھ مک سکتا ہے، شرابی دا سب کچھ مک سکتا ہے، چور دا سب کچھ مک سکتا ہے، ڈاکو دا سب کچھ مک سکتا ہے، رشوت خور دا سب کچھ مک سکتا ہے، جی مریداں نو لٹن والے پیر دا سب کچھ مک سکتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ نو راضی کرنے والے او دے نات ہے، بہتے تو بہتا دین والے دا کبھی مکدا نہیں۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، ولی ابن ولی سید ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ اس شعور موجود ہونا چاہیے انسانی عبادت دے اندر۔ سجدہ کرا جی تو اس شعور نل کرا کہ ایک سجدہ منو باقی سب سجدے تو نجات دلا دے، جی اس شعور نل سجدہ کرا، اس یقین نل سجدہ کرا، جی جس نے معبود اگر ڈگ پاواں سچے اگے وہ دا سجدہ کرا تو پھر امکان مک جانا چاہیے کہ میں قبر اتے بھی ڈگ سکنا نہ، پھر امکان مک جانا چاہیے کہ میں کسی مردے کو بھی منگ سکنا، پھر امکان مک جانا چاہیے کہ کسی چودھری نو راضی کرنے واسطے میں رب دیاں نافرمانیاں بھی کر سکنا، پھر امکان ختم ہو جانا چاہیے کہ میں برادری نو راضی کرنے واسطے نبی دی سنت نو کنڈ دے سکنا، نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی انسانی عبادت میں یہ شعور موجود ہونا چاہیے، منانا صرف اللہ نو۔ جی سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، جی سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، کیا کہنے چلا ہوں؟ منانا
جی جی منانا اللہ نو کہ اکھاں بند کر کے پیچھے ٹرنا وہ دے محبوب دے. جی یہ دو بنیادی پارٹ ہیں عبادت دے اندر جڑا شعور ہوندا ہے اس دا. جی صدقے کرائیں اس واسطے کہ لوگ آکھڑ واہ 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 واہ، یہ کوئی صدقہ نہیں، یہ شو بازی ہے. شو بازی عبادتاں نو کھا جاندی. جی سجدہ کرائیں اس واسطے کہ لوگ اعتبار کرن لگ پین تے میں دب منا انہاں نو دالا انہاں نو. نہیں، یہ عبادت نہیں، یہ فراڈ ہے. سبحان اللہ. جی عبادت میں شعور مکمل ہونا چاہیے. میں اپنے رب نو راضی رکھنا ہے. میں اپنے معبود اگر ڈگنا پہ آئے اس واسطے کہ وہ تو سوا کوئی ہے ہی نہیں کہ میں وہ اگے ڈگا. وہ تو سوا منو کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا. وہ تو سوا منو کوئی ڈوب نہیں سکتا. وہ تو سوا منو کوئی تار نہیں سکتا. وہ تو سوا میری کوئی قسمت سوار نہیں سکتا. وہ تو سوا میری کوئی بیڑی پار لا نہیں سکتا. وہ تو سوا منو کوئی ہچکولیاں وچ نہیں سن سکتا. نہیں، جو میرے نال ہے تو پھر خیر آئی خیر آئی. سبحان اللہ. ایک بنیادی شعور یہ ہونا چاہیے میری عبادتوں میں، جو صرف انسان کی عبادتوں میں ہوتا ہے، کہیں اور نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے جب سچی عبادت والے نغمے گاتے ہیں اپنے معبود کی تعریفوں کے، تو جھپٹنے والے جب جھپٹتے ہیں اور گلے پڑنے والے جب گلے پڑتے ہیں تو سچے عبادت گزاروں کی آواز پست نہیں ہوتی اور بلند ہو جاتی. بہت ساری گلاں جڑیاں اگے نہیں سن ہوئیاں وہ ہون کرن لگ پیندے نے. سبحان اللہ. قل فغیر اللہ تامرونی اعبد. سبحان اللہ. سنے آیا میرے مرشد نو پیغام آیا کہ چل کوئی رل مل کے فارمولہ کڑی ہے کہ آپس دی لڑائی مکائیے، ایک دوجے نو ماریے نہ کریے، ستائیے نہ، امن نال رویے. کوئی فارمولہ بنا لئیے. تو صرف ایک نو مننا ہے، اسی بہت سارے نو مننے ہیں. انج کر لینے کہ ابراہیم نو تے تم ہی پیغمبر مننا ہے، تم ہی وڈکا مننا ہے، انہوں تم ہی اپنا سردار مننا ہے، اپنے آپ نو ابراہیمی اخوانا ہے. تو چل ایتھے کٹھے ہو جانے ہیں، باقی سب دی اسی چھڑ دینے ہیں، تو ابراہیم دی پوجا تو من لے. جی یہ جو صلح کر لینے. اللہ کہتے ہیں جواب دے انہوں اگے انہوں پستی نہیں. قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي اعبدوا ایھا الجاہلون. او جاہلو، انداز سے دیکھو کنی آواز اونچی ہو گئی. یہ لفظ شاید عام نبی نہ آکھے. او جاہلو، اور کی آخ دے ہو منو. سبحان اللہ. اور منو کہہ دے ہو. سودا کرنا چاہتا کسی اور نال کرو. سوداگر سودے کرتے نے، عبادت گزارتے بندے نال سودے نہیں کرتے. عبادت گزارتے اپنے رب نال سودے کرتے نے. بس میں تو عبادت گزارا. جی او جاہلو منو کہندے ہو میں اللہ تو سوا کسی اور دی عبادت کراں. ایھا الجاہلون، او جاہلو منو کہندے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. منو اللہ تو سوا کسی اور دی عبادت دا کہندے ہو.
سبحان اللہ۔ میں اور رب دا بندہ واں جنے اپنے رب نو لبھن ودے 40 سال ڈھونڈن وچ گزارے سن۔ نبوت دا اعلان 40 سالوں تو بعد ہویا ہے۔ جڑے پہلے 40 سال نے انہوں نے اللہ کے دن واجہ تھا کذالن جی میرے سونا تم انہوں لبدا سے پیا مکے دیاں گلیاں مکے دیاں بازاراں ہجرت دیاں سفراں تجارت دیاں سفراں لبدا پھر دسے منو بیت اللہ دے طوافاں آب زمزم دے کھوئے ہوتے جی وجہ دا گوالن منو لبدا پھر دسے تو فہدا میں تنوں انگلی پھڑ کے اپنے نال ٹور لیا تے اعلان کر دیتا اوے جنہیں میرے کولوں منگنا ہے وہ جو منگیا کرو جس طرح میرا محبوب محمد میرے کولوں منگدا ہے۔ جنہیں میرا پتہ پوچھنا ہے میرے محبوب کولوں پوچھ کے آؤ جی۔ سبحان اللہ۔ ادھر ادھر نہیں جو پتہ لگن لگا سجدے اونج دے جس طرح میرے مصطفیٰ دے سجدے صدقے اونج دے جس طرح میرے محبوب دے صدقے تجارتاں اونج دیاں جس طرح میرے محبوب دیاں تجارتاں۔ مکے دی سب تو مالدار عورت مومنہ دی ماں اماں خدیجہ پہلی بیوی رسول اللہ دی بہت بڑی مالدار عورت سن بڑے تجارتی قافلے دوجے ملکاں جاندے سن۔ اس زمانے یہی وڈی دولت ہوندی سی۔ ایس بندے تجارتی قافلے روم جاندے نے ایسے ایران جاندے نے جی بڑی بڑی دور قافلے جاندے سن بڑی دولت سی۔ تجارتی قافلہ آیا میرے مرشد مصطفیٰ کریم کسی اور قافلے دے مینیجر بڑھ کے گئے ہوئے سن جاندے سنے بھی ادو یہ نبوت دا کم تو شروع نہیں سی ہویا لیکن رزق دا سلسلہ ان چلدا سی پہ۔ سبحان اللہ۔ بکریاں بھی چرواندے رہے شروع مزدوریاں بھی کرتے رہے پھر تجارت تک نوبت آ گئی تجارتی قافلے پھر لے کے جاندے سن۔ تجارتی قافلہ جس لئے آیا تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھے اپنے عملے کو لو کہ سب تو بہت نفع کس قافلے نو ملے ہیں؟ انہوں نے کہا جڑے قافلے دا محمد مینیجر سی انہیں سب تو بہت نفع کمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا میری انہوں نے گل بات کرواؤ میں اگوں جن بھی وہ معاوضہ منگن میں دیاں گی وہ میرا قافلہ لے کے جان کرن پھر۔ گل بات چل رہی سرے چڑھ گئی قافلہ جان دا وقت آ گیا قافلہ چلیا نا تے اپنے غلام نو جڑا پہلے مینیجر ہوندا سی انہوں وکھرا کر کے کہنے لگیاں اینا منافع آ نہیں سکتا ذرا بڑے دھیان نال اکھاں کھلیاں رکھ کے ویکھدا رہی یہ کوئی غلط کام تو نہیں کرتا کس طرح اتنا نفع آ جاتا ہے۔ سبحان واہ جی واہ۔ قافلہ واپس آیا بڑا منافع دعائیاں پہ گئیاں پوچھیا مالکن نے اپنے نوکر کو دس بھائی کو غلط کام انہیں کیا غلط کام تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اپنی ساری زندگی وچ اس تو وڈا دیانتدار بندہ نہیں تکے بہت بڑا دیانتدار سبحان اللہ
سبحان جی مسلمان تاجر جب اپنے نبی کی سنت کی